السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قوم سمود کے بارے میں بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد کیا، ان کو لمبی عمریں عطا کی۔ وہ پہاڑوں میں بڑی مہارت کاریگری سے تراش کر گھر بناتے۔ رب تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا، مالی وسعت عطا کی تو انہوں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں فساد برپا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو قبیلہ کے اشراف یعنی سردار قبیلہ سے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، انہوں نے آپ سے نشانی طلب کی تو آپ نے فرمایا، تم کون سی نشانی طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ ہماری عید کے پروگراموں کے لیے شہر سے باہر ہمارے ساتھ چلنا۔ ہم اپنے معبودوں سے دعا کریں گے، تم اپنے معبود سے دعا کرنا، جس کی دعا قبول ہوگی دوسرے اس کی تابعداری کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنے بتوں سے دعا کی جو قبول نہ ہو سکی۔ ان کے ایک سردار بن عمرو ایک اکیلی چٹان کی طرف اشارہ کیا جس کا نام قافیہ تھا۔ اس نے کہا، اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو، اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا، اگر میں ایسا کروں تو کیا تم ضرور ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو آپ نے نوافل ادا کیے اور رب سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ پہاڑی چٹان میں بالکل وہی کیفیت پیدا ہوئی جس طرح کسی جانور پر پیدائش کے وقت ہوتی ہے، درد کی وجہ سے کراہنا، اضطراب وغیرہ، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چٹان پھٹی، اس سے حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی جس کے جسم پر اون تھی، پیٹ بڑا تھا۔ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر جندب بن عمرو اور اس کے ساتھ چند اور لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ باقی لوگوں کو ایمان لانے سے زواب بن عمرو، حباب اور رباب بن سمر نے منع کر دیا۔ یہی دونوں شخص ان کے بتوں پر مقرر تھے، یعنی بت خانہ کے ناظم تھے، اور تیسرا شخص یعنی رباب بن سمر کاہن تھا۔ ان لوگوں کے سامنے ہی اونٹنی نے بچہ جنا جو اسی اونٹنی جتنا تھا۔ چونکہ صالح علیہ السلام نے رب کے حکم سے بیان کر دیا تھا کہ ایک دن پانی پینے کی باری اونٹنی کی ہوگی اور ایک دن تمہاری اور تمہارے جانوروں اور باقی جنگلی جانوروں اور پرندوں وغیرہ کی ہوگی۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں چرتی تھی۔ اپنی باری کے دن اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے تھے، یعنی کنویں میں منہ رکھتی اور اٹھاتی اس وقت جب پانی ختم ہو جاتا۔ وہ دودھ اتنا زیادہ دیتی تھی کہ وہ لوگ پیتے اور اپنے برتن بھر لیتے۔ وہ اونٹنی گرمیوں میں وادیوں کے ظاہری حصہ میں چرتی تھی، تو اونٹنی کو دیکھ کر ان کے جانور وادیوں کے نشیبی اندرونی حصہ میں بھاگ کر چلے جاتے۔ سردیوں میں وہ اونٹنی نشیبی حصہ میں چرتی تو ان کے جانور بھاگ کر وادیوں کے بالائی حصے میں آ جاتے۔ انہیں اس صورتحال سے بہت مشکل درپیش آ رہی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا کہ اسے مار دیا جائے تاکہ ہمیں اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک منصوبہ بنایا۔ صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اب صرف 3 دن تمہیں اپنے گھروں میں رہنا اور نفع حاصل کرنا ہے، پھر تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو قوم نے کہا، وہ 3 دن ہم پر کیسے گزریں گے؟ آپ نے کہا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد رنگ کے ہو جائیں گے، دوسرے دن ان کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ اگرچہ چہرے سیاہ ہو جانے پر انہیں عذاب کا یقین آ چکا تھا، لیکن جب تک علامات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس وقت تک انہیں ایمان اور توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو سکی، اور جب انہیں یقین ہوا اب توبہ کرنے کا کوئی نفع نہ ہوتا، کیونکہ نا امیدی کی حالت میں توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتے۔ اب ان لوگوں پر عذاب کس وجہ سے آیا؟ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی
کو مارا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے آپس کی رضامندی سے اس کی کونچیں کاٹیں، اور اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے سورہ شمس میں، جب اس کا سب سے بدبخت کھڑا ہوا، وہ شخص قدار بن سلف تھا جس کا رنگ سرخ زردی مائل تھا، آنکھیں اس کی نیلی تھیں، قد اس کا چھوٹا تھا۔ اگرچہ اونٹنی کی کونچیں میں ایک شخص نے کاٹی، لیکن سب کے مشورہ اور سب کی رضامندی سے اس نے یہ کام کیا۔ اس لیے قرآن پاک میں جمع کا صحیحہ ذکر کیا گیا ہے کہ سب نے اس کی کونچیں کاٹی۔ یہی وجہ تھی کہ سبھی عذاب کے مستحق ہوئے۔ اگر صرف ایک کا فعل ہوتا، دوسرا اسے روکتے، اس پر خوش نہ ہوتے تو ان پر عذاب نہ آتا۔ لیکن وہ تو سارے ہی اس میں ملوث تھے۔ سازش کی کہ پہلے ہم اونٹنی کی کونچیں کاٹیں گے۔ اس کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا جو تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، بجائے اس کے وہ اس آخری سازش سے چونکتے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گڑ گڑا کر معافی مانگتے، انہوں نے الٹا حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، ہم پر عذاب آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس کے آنے کے بعد سے پہلے ہم صالح علیہ السلام اور اس کے مریدوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ جس رات انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر شب خون مارنے کا پروگرام بنایا تھا، اسی رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے رسول کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ اپنی بے نیام تلواریں لہراتے ہوئے آپ پر حملہ کرنے کے لیے لپکے تو فرشتوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہیں پتھر تو نظر آتے تھے لیکن مارنے والا دکھائی نہیں دیتے تھے، چنانچہ ان سب کو اس طرح ہلاک کر دیا گیا، اور یہ مہلت کی آخری رات تھی، چنانچہ قوم کے باقی افراد بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ انشاءاللہ قریب ہی ذکر آ رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، رو میں کمائنی ہے 3 سے لے کر 10 تک یا 7 سے لے کر 10 تک کا گروہ۔ اس قبیلے کے 9 سردار تھے۔ ان کے لڑکے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں ہمیشہ سرگرم رہا کرتے تھے۔ ہر رئیس زادے کے ساتھ اس کے مددگاروں کی بھی ایک ٹولی ہوا کرتی تھی، اس لیے ان کو توسیحت رمت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی 9 قبیلے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری ایذا رسانیوں کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے ساتھی باز نہیں آئے، تو انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر سازش کی کہ رات کو بے خبری میں صالح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر کے انہیں دیکھ کر دو۔ اگر ان کے کسی وارث نے ہم سے دریافت کیا تو ہم انہیں یقین دلا دیں گے کہ ہمارا ان کے قتل کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس کے قتل کا کوئی علم ہے، تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کے وارث کمزور اور غربا لوگ ہوں، تو انہوں نے یہ خیال کیا ہو کہ انہیں کیا مجال ہوگی کہ وہ ہم سے زیادہ تکرار کریں، اس طرح وہ خاموش ہو جائیں گے۔ قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والے خود تباہ و برباد ہو گئے۔ سبحان اللہ، مولا کائنات، تیری قدرت کے کارنامے عجیب ہیں۔ وہ جو چاہے کرتا ہے اور ہمیشہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں، ایک ہی علاقے میں کفار کو زلزلہ ہولناک کڑک سے تباہ و برباد کر دیا، لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ذرا تکلیف نہ ہونے دی۔ کفار کو ذلیل و خوار کر دیا، ان کو رسوا ہونا پڑا، لیکن ایمان والوں کو اس ہولناک تباہی اور اس کی رسوائی سے بچا لیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس واقعے سے عبرت پکڑیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور رب تعالیٰ کی عظیم قدرت پر ایمان رکھیں۔